الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. معزز دینی بھائیوں، بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزر رہا ہے اور 15 روزے آج الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں. 16ویں تراویح آج کی ہماری یہ جاری ہے. اللہ تعالی ہم تمام کے روزوں کو، عبادات کو اور دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. آمین. ابھی ہم نماز تراویح میں سورۃ الاعراف 8واں پارہ سورۃ الاعراف کی آیتیں ہم سن رہے ہیں. کل آخری رکعت میں سورہ اعراف کا ایک رکوع ہم سن چکے ہیں. دوسرے رکوع سے آج ہم آیتیں سورہ اعراف کی سنتے آ رہے ہیں. سورہ اعراف ایک بڑی سورت ہے. اس میں بھی کافی مضامین ہیں، کافی باتیں ہیں. آج صرف ہم گنے چنے چند ہی باتوں کی طرف اشارہ کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے ابتدا میں، شروع میں انسانوں کو وحی الہی کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ کے رب کی جانب سے جس بات کی وحی کی جا رہی ہے اس کی اتباع کیجیے، اس کی پیروی کیجیے. وحی کیا کی گئی؟ قرآن مجید ہے، جس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے، تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید نماز میں اس کی تلاوت ہوتی ہے. اور ایک دوسری وحی ہے جس کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، یعنی احادیث مبارکہ. ان دونوں وحیوں کی انسان کو زندگی میں عمل کرنا، ان کی اتباع کرنا کامیابی کے لیے ضروری ہے. اور جنہوں نے بھی جس زمانے میں بھی اللہ کے کلام کا، اللہ کی باتوں کا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے قوموں کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنے ہی قریوں کو، کتنی ہی بستیوں کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو وحی الہی کی اتباع کرنے کا حکم دے کے دنیا کے عذاب سے ڈرایا ہے، دنیا کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے. اس کے بعد اصل جو مجھے بتانا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کے معاملات سے بندوں کو خبردار کیا ہے. دنیا کے عذاب سے ڈرایا ہے، اس کے بعد دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے. آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں کے حالات سے بندوں کو متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا ہونے والا ہے ایک کا تو یہ ذکر کیا کہ اعمال تولے جائیں گے. بندوں کے اعمال، ہم انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ تولے گا. میزان اللہ تعالیٰ قائم کرنے والا ہے، اور جس کا ترازو، جس کا پلڑا ترازو کا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہے. ومن خفت موازینہ، اور جس کا ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا، خسارہ اٹھائے گا. دیکھو، اعمال کو تولنا، نیکیوں کو تولنا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. قرآن مجید جو حکمت جو بتا رہا ہے، جو فلسفہ بتا رہا ہے، تولی کن چیزوں کو جاتی ہے؟ تولا جو جاتا ہے نا، کیسی چیزوں کو تولا جاتا ہے؟ جو نظر آتی ہو. نیکیاں نظر آتی ہیں، اعمال نظر آتے ہیں، نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی تولنے والا ہے. کیا عجیب و غریب طاقت ہے، قوت اللہ تعالیٰ کی کہ ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ تولے گا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے
جن کی طرف بھی بھیجا، جن بستیوں کی طرف بھیجا، جن ملکوں والوں کی طرف ہم نے بھیجا، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے سوال کرنے والا ہے، ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس نبیوں کو بھیجا تھا، ہم نے تمہارے پاس پیغمبروں کو بھیجا تھا، کیا کیا تم نے؟ فَمَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا اللہ سارے انسانوں سے سوال کرے گا، جن جن کے پاس نبی آئے، جن جن کے پاس رسول آئے، اللہ ان سے پوچھے گا نبی ہم نے تمہارے پاس بھیجا تھا، نبیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، نبیوں کو کیا جواب دیا تم نے، جو پیغام وہ لے کر آئے تھے، جو دعوت لے کر وہ آئے تھے، تم نے کیا جواب دیا؟ ان کی دعوت کو سن کر، ان کے پیغام کو سن کر قبول کیا، انکار کیا، تکبر کیا، ان کی دعوت کو افسانہ سمجھ کے ٹال دیا، کیا کیا تم نے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جی اللہ رب العالمین۔ کس سے؟ سارے ان لوگوں سے جن جن کی طرف اللہ تعالیٰ نبیوں کو، رسولوں کو مبعوث کیا ہے۔ انسان جواب دے پائے گا؟ ارے یہ تو انسانوں کی بات رہی۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جہاں اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھے گا وہیں پہ اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی سوال کرے گا، رسولوں سے اللہ پوچھے گا جو پیغام ہم نے اے رسولوں دے کے بھیجا تھا پہنچایا کہ نہیں؟ ہر رسول کہیں گے کہ اللہ پہنچا دیا، ہم نے سنا دیا، ہم نے لوگوں تک وہ باتیں ہم نے پہنچا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا سارے رسولوں کو اللہ جمع کرے گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، رسول لے کر اللہ تعالیٰ، سنگولر نہیں پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور ان رسولوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا کہ میرا پیغام جب لے کر آپ گئے انسانوں کے پاس تو انسانوں نے کیا کہا، کیا جواب دیا انہوں نے؟ اور تفسیر میں یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ گھڑی اتنی نازک ہوگی، اتنی خطرناک ہوگی، اور وہ عالم اس قدر خوف زدہ ہوگا اور اس قدر خوف انبیاء پر بھی طاری ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال پوچھے گا کہ لوگوں نے کیا جواب دیا۔ سارے انبیاء کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، پروردگارہ ہمیں تو معلوم نہیں، ہمیں تو اس کا علم نہیں، تو بہتر جاننے والا، تو علام الغیوب ہے، تو ساری غیب کی خبروں کو جاننے والا، تو بہتر جانتا ہے۔ بھائیو اس بات سے میں ایک بڑا اہم پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، سارے لوگوں کو بتانا میں چاہ رہا ہوں۔ سوچو اللہ تعالیٰ جب نبیوں سے سوال کرتا ہے، سورہ مائدہ کی آخری آیتیں پڑھیے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے ہمارے پیغمبر بتاؤ کہ آپ نے یہ کہا تھا لوگوں سے کہ اے لوگوں میری اور میرے ماں کی عبادت کرنا کہا تھا آپ نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پروردگار ایسی بات میں کیوں کہوں گا جس کا مجھے حق نہیں، ایسی بات میں کیوں کہہ سکتا ہوں اور کیسے کر سکتا ہوں میں؟ جب اللہ رب العالمین نبیوں سے پوچھے گا، رسولوں سے سوال کرے گا، سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنی دکان آج چلاتے ہیں پیروں کے نام پہ، مرشدوں کے نام پہ، مجاوروں کے نام پہ، درگاہ والوں کے نام پہ اپنی دکان چلاتے ہیں، اپنے پیروں کے سجدے کرواتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو لوگوں سے چمواتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ ان کے نام کا پانی پیتے ہیں، لوگ ان کے نام کی تعویذیں باندھتے ہیں، جیتے جی مرے ہوئے کے نام پہ کرتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ مرا ہو بندہ تو کہے گا پروردگارہ میں تو دنیا سے آ گیا، میرے پیچھے کیا ہوتا تھا مجھے کیا معلوم؟ لیکن لوگ جیتے جی ابھی زندہ ہے، زندگی ہی میں اپنے پیر پڑواتا ہے، زندگی میں اپنے سامنے جھکواتا ہے، زندگی ہی میں اپنے سامنے جو سجدے کرواتا ہے، ایسے لوگوں کو خوف کھانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ جب اللہ نبیوں سے پوچھنے والا ہے تو پھر کیا اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نہیں پوچھے گا جو پیری اور مرشدی کے نام پہ، مجاوری کے نام پہ، مریدوں کے نام پہ
غیر اللہ سے لوگ جوڑ رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو توڑ کے غیر اللہ سے جوڑا جا رہا ہے، غیر اللہ کے در پہ سجدے ہو رہے ہیں۔ ابھی آج ہی میں ایک پڑوسی جو ہمارا ملک ہے پاکستان، رمضان میں کچھ ایک پروگرام چلتا ہے وہاں پہ، سارے مکتب فکر کے جتنے بھی مسلک ہیں اس میں سارے علماء بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، شیعہ بھی اس میں ہوتا ہے، ہمارے اہل حدیث عالم بھی ہوتے ہیں، بریلوی ہوتے ہیں، دیوبندی ہوتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی گفتگو ہو رہی ہے شاید وہ پروگرام میں۔ تو اس میں ایک مفتی، دیکھو کتنی عجیب و غریب بات اس نے کہی، اور سارے نبیوں پر اس نے کتنا بڑا تو کتنی بڑی تہمت اس نے لگائی اور کتنا بڑا الزام اس نے لگایا۔ اس نے کہا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، ان کا مرتبہ ان کا مقام بتاتے بتاتے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے لوگ اس قدر مبارک ہیں، اس قدر مقدس ہیں، اس قدر محترم ہیں کہ ان کے گھروں کا واسطے سے سارے انبیاء وسیلہ لیتے تھے، بولتے جی، ان کے ناموں کے واسطے سے انبیاء اپنی زندگیوں میں وسیلہ لے کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، بولتے۔ اور وہ بول رہا ہے کہ آج فلسطین وغیرہ کے جتنے مسئلے ہیں سارے ہمارے ختم ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے وسیلہ لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ غیر اللہ سے جوڑنے کی باتیں سمجھ اللہ رب العالمین کے در سے کاٹ کر، اللہ رب العالمین کے در سے دور کر کے لوگوں کو آج غیر اللہ سے جوڑا جا رہا ہے، اللہ کے بندوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی۔ انبیاء تو آئے تھے لوگوں کی غلامی سے نکال کے رب العالمین کا غلام بنانے کے لیے آئے تھے نا۔ تو ایسے لوگوں کو خوف کھانا چاہیے، جب اللہ نبیوں سے پوچھنے والا ہے تو میں کیا آپ کیا بھائی۔ آگے ایک بڑا پیارا مضمون ابھی ہم آیتیں سن رہے تھے، سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا ہے، قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس۔ آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اور ابلیس کا قصہ ہے۔ قصہ پورا مجھے بتانا نہیں کیونکہ سرسری قصہ تو ہم سب جانتے ہیں، اس قصے سے جو باتیں اہمیت کی حامل ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم سب کا اللہ دیکھ، ابھی جو میں نے باتیں بتائی، اللہ تعالیٰ آخرت سے بندوں کو آگاہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ آخرت میں پوچھنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتایا ہمارے آخرت کو بگاڑنے والا کون، ہمارے آخرت کو تباہ کرنے والا کون؟ جی شیطان ہے، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ہوشیار یہ تمہاری آخرت کو تباہ کرے گا، غارت کرنے والا ہے۔ اور عجیب و غریب بات ہے، اللہ تعالیٰ اسی سورہ اعراف میں شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے جو ہتھ کنڈے ہیں، اس کی جو سازشوں میں سے ایک سازش ہے، صرف آخرت کے حد تک نہیں ہے، وہ صرف ہمارے آخرت کو تباہ کرنے والا نہیں ہے، ہماری دنیا بھی، ہماری آخرت، ہمارا دین، ان تینوں میں کون سی چیز اہمیت والی ہے؟ جی دنیا ہے، دین ہے، آخرت ہے، تین ہے۔ ان تینوں میں کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ جی دین، جزاک اللہ۔ اور کون بول رہے ہیں؟ آخرت، جزاک اللہ۔ تینوں، دین تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے ایک گنتی ہے نا، 1 2 3، 1 زیادہ امپورٹنٹ ہے یا 10 زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی 1 سے ہی نا 10 تو تک جانا آپ کو، 1 سے ہی نہ جائیں گے آپ 10 کو۔ ایسے ہی یہ دنیا بھی، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، دعا ہے نا، ربنا آتنا، پہلے کیا ہے؟ آخرت ہے، دنیا ہے۔ اگر دنیا ہماری صحیح نہیں رہی، دنیا میں ہم صحیح طور پہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے نہیں بچ پائے، تو پھر ہم دین پہ کیا چل پائیں گے اور آخرت میں کیا انعام پائیں گے؟ تینوں چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ تینوں چیزیں ہماری غارت ہو جائے۔ کیسے؟
صرف اشاروں میں دیتا ہوں. شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان میں سے قرآن جو ابھی ہم نے آیتیں سنی ان میں سے ایک یہ ہے، شیطان چاہتا ہے کہ انسان بے حیا ہو جائے، فحاشی میں مبتلا ہو جائے، عریانیت میں زندگی جینے لگے. شیطان یہ چاہتا ہے حیا کا جنازہ ان کی زندگیوں سے نکل جائے، بے شرمی، بے پردگی کا ماحول ہر طرف چھایا رہے، ہر طرف چھائے رہے. شیطان یہ چاہتا ہے، سمجھ رہے؟ اسی لیے کبھی کبھار عبادت کے نام پر شیطان انسانوں کو ننگا کرا دیتا ہے. کس کے نام پہ؟ جی، عبادت کے نام پر، نیکی کے نام پر انسان کے جسم سے، انسان سے کپڑے اتروا دیتا ہے، نکال دیتا ہے. سنے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے بلکہ عبادت کے نام پہ انسان کپڑے اتارا بول کے؟ جی سنے ہیں؟ جی شیعہ والے، جزاک اللہ، پوائنٹ ہے یہ بھی ہے. ماشاء اللہ. یہ جی کیا بول رہے تھے آپ؟ آدم علیہ السلام کے قصے میں ہے. شیطان جو ہے عرب کے لوگوں سے جب وہ طواف کرتے تھے نا، کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے. مرد تو مرد، عورتیں بھی، صرف شرمگاہ عورت چھپاتی تھی، مرد حضرات تو پورے کپڑے اتار ہی کے طواف کرتے تھے. عبادت کے نام پہ ننگے کر دیا شیطانوں کو. ہمارے تو شیطان اس طرح میری آپ کی دنیا تباہ کرنا چاہتا ہے. اور آپ دیکھو آج کیا کلچر ہے. آج شرم آتی ہے، ہم جہاں بھی گزرتے ہیں دیکھتے ہیں تو عورتوں کے کپڑے دیکھنے کے قابل نہیں، دیکھنے کے لائق نہیں، لڑکیوں کے لباس. تو اس طرح پہلی چیز یہ. دوسری چیز آخرت، دوسری چیز دنیا، دین کو ہم لیتے ہیں. دوسری چیز دنیا، دین ہے. دین کو بھی چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے دین کو نہ اپنائے، بلکہ کیا کرے؟ وہ چاہتا ہے کہ ان کا دین بھی ان سے تباہ ہو جائے. اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ قرآن نے کہا، ابھی آیتیں ہم نے سنی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھتا ہے، بولتے قسم کھایا ہوں ضرور میں بیٹھوں گا، میں ایسے ویسے راستے کو چنا نہیں ہوں، صراط مستقیم پہ بیٹھ. کیا ہے صراط مستقیم؟ یہ جی یہی تو ہے نا، صراط، سیدھا راستہ، جنت تک لے جانے والا راستہ. اس راستے پہ بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے یہاں سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، یہاں پہ آنے نہیں دیتا، اس راستے پہ چلنے نہیں دیتا. اس طرح شیطان انسانوں کو راہ حق سے یا دین سے یا صراط مستقیم سے گمراہ کر دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی، آپ نے ابن ماجہ کی روایت تھی، سیدھی لکیر کھینچی، اس کے دائیں جانب دو، اس کے بائیں جانب دو، اور لکیریں کھینچ کے آپ نے کہا کہ ہذا سبیل اللہ، یہ جو سیدھی لکیر میں نے کھینچی ہے صحابیوں، یہ اللہ کا راستہ ہے. یہ وَهَذَا سُبُلُ الشَّيَاطِينِ، اور یہ جو دائیں بائیں جو لکیریں میں نے کھینچی یہ شیطان کے راستے ہیں، شیطان کے راہیں ہیں یہ. اور شیطان ان راستوں پہ بیٹھ کے انسانوں کو بلاتا ہے، انسانوں کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ گمراہ ہو جائے اور صحیح راستے سے بھٹک جائے، بہک جائے، دور ہو جائے. شیطان کی یہ چال ہے، یاد رکھو. اور پھر آخرت کے حوالے سے اللہ نے کہا، ابھی جو آیتیں ہم نے سنی، لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. شیطان چاہتا ہے کہ سارے انسانوں کو بہکا دے اور جیسے وہ جہنمی بنا انسانوں کو بھی جہنمی بنا دے. شیطان کے مقاصد ہے جو قرآن نے بیان کیا. اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں. انسان اللہ کے نظر میں ذلیل کب ہوتا ہے؟ اہم سوال ہے یہ. سمجھ میں آیا سوال آپ کو؟ انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ذلیل کب ہوتا ہے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا. یہ آیتیں ہم نے سنی، اسی قصے آدم میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. جب انسان اللہ رب العالمین کے حکم کی عدولی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. یہ الفاظ غور سے سنیے جو میں بولتا ہوں. حکم عدولی کرنا، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دینا، نفس کی پیروی جو انسان کرتا ہے، تکبر میں جیتا ہے. کس میں جیتا ہے؟ تکبر میں جیتا ہے، اور اپنے آپ کو بہتر
دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, سمجھ میں یہ بات آپ؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے, دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے, اور اللہ رب العالمین کے حکم پر اعتراض کرتا ہے. لوگ کر رہے ہیں آج, کر رہے نہیں کر رہے؟ اللہ کا جو حکم ہے, اس کی جو مرضی ہے, اس کے خلاف آج انسان کہتا ہے. کاروبار میں نقصان ہو گیا, اب اللہ کے خلاف بولنے لگتا ہے. بچے کا انتقال ہو گیا, اللہ کے خلاف بولنے لگتا ہے. کچھ حادثہ ہو گیا, اللہ کے خلاف بولنے لگتا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا. ایک قریے کی میں بات کر رہا ہوں, نام نہیں لوں گا قریے کا. ایک کمپنی میں پیسے ڈالے تھے, لاس ہو گئے. دیکھتے ہیں ایسی بہت ساری کمپنیوں کا ایسا نقصان ہوا. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے. تو ایک ساتھی, ایسے کتنے ساتھی اللہ عالم, لیکن میں جو قریب سے جانتا ہوں ان کے حوالے سے میں بتا, نمازیں گمازیں سب چھوڑ دیا اس بھائی نے, اس ساتھی نے سب چھوڑ دیا. اب وہ پڑھ رہا ہے تھوڑی تھوڑی نمازیں, کبھی کبھی سب چھوڑ دیا. کئی مرتبہ اس سے کو بلایا گیا تو ہمارے سامنے تھوڑی دوسروں سے اس نے کہا کہ بھئی اتنا میرا نقصان اللہ نے کر دیا, میں کیا اللہ کا بگاڑا تھا. سمجھ لیں, انسان بھی آج اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا ہے. اور جب ایسے اعتراض اللہ کے فیصلوں پہ ہوتا ہے, تکبر میں انسان رہتا ہے, اپنے آپ کو ہی بہتر سمجھ رہا ہے, نینے فرسٹ نینے بیسٹ, ایسے انسان سمجھتا ہے اور سب کو نکال کے پھینک کے بات کرتا ہے. سمجھو اللہ کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے وہ انسان. جی, اللہ کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے. اگر آپ سورہ اعراف کی آیتیں پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا فخرج انک من الصاغرین, کہا کہ نکل, تو ذلیل میں سے ہے, ذلیلوں میں سے ہے. کیا کہا اللہ نے؟ نکل یہاں سے, ذلیلوں میں سے تو ہے. گویا کہ اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو گیا تھا. کیوں ہوا ذلیل ہو؟ اس سے پہلی کی آیتیں آپ پڑھ لیں, جو میں نے بتایا شروع میں بتایا نا, وہی باتیں اللہ نے بیان کیا ہے. تکبر میں آ گیا وہ, اپنے آپ کو بہتر اور آدم علیہ السلام کو کمتر سمجھنے لگا وہ, اور اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے لگا وہ کہ پروردگار میں بہتر, وہ تو کمتر, وہ تو حقیر ہے, اور میں بہتر ہو کر اس کو سجدہ کروں, افضل ہوں میں, وہ تو مفضول ہے, وہ اس کو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ جب اللہ کے فیصلوں پہ اس نے اعتراض کیا, اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا. یاد رکھو, آج بھی اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اور ایسی زندگی جیتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے. اور بھائیوں, قصے آدم سے یہ بات یہ بھی ہمیں سکھائی گئی کہ جو بندے نافرمانی کی زندگی جیتے ہیں نا, نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. جی, چھین لیتا اللہ تعالیٰ نعمتیں. نافرمانی جو قوم کرتی ہے, اللہ ان کی ترقیاں چھین لیتا ہے, اللہ ان کی بلندیاں چھین لیتا ہے, اللہ ان کا عیش و آرام اور سکون چھین لیتا ہے. امت مسلمہ ایسی نافرمانی پہ نافرمانی کرتی گئی, بڑی بڑی حکومتیں ہم سے چھین لی گئی. اللہ کے بندو, بڑی بڑی حکومتیں, دنیا پہ حکومت کرنے والی مسلم قوم بنو امیہ 90 سال حکومت کر چکی. خلافت بنو عباسیہ لگ بھگ 500 سال تک حکومت ان کی دنیا پہ قائم رہی, دنیا میں ان کا راج تھا. خلافت عثمانیہ لگ بھگ 600 سال دنیا پہ حکومت کرنے والی, اور اتنا رعب تھا ان حکومتوں کا کہ اگر مسلمانوں کے علاقوں سے, مسلمانوں کے علاقوں کے پاس سمندر کے اندر ان کی کشتیاں گزرتی, ہمارے اگر دشمنوں کی کشتیاں مسلمانوں کے علاقوں کے پاس سے گزرتی تو کسی بھی دشمن کو یا ان کشتیوں میں رہنے والے لوگوں کو شور شرابہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اس قدر رعب تھا مسلمانوں کا. ختم ہو گیا, چھین لیا گیا سب کچھ. ہندوستان پر کم حکومت کی ہم لوگ, اربوں نے حکومت کی. کن کن لوگوں نے حکومت نہیں کی یہاں پہ؟ غزنویوں نے حکومت کی, خلجیوں نے کی, لودھیوں نے کی, مغلوں نے کی, اور مختلف علاقوں میں کئی نوابوں کی حکومتیں قائم تھی. کسی کی 200 سال حکومت قائم تھی, کسی کی 300 سال حکومت قائم تھی. گلبرگہ بیدر کے علاقے پہ بہمنی حکومت کے نام پہ کئی ایک بڑی حکومت قائم تھی.
ساری حکومتیں آج نام اور نشان تک ختم ہو کے رہ گیا ہے، کوئی چیز باقی نہیں ہے تو وہی قطب مینار، وہ چار مینار، وہ مینار، یہ مینار، وہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت نے راستہ بدل لیا، اور آج بھی ہم لوگ جو ہے اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ سر کے آنکھیں کھلی ہیں، دل کی آنکھیں ہماری ابھی بند ہو چکی ہیں، آج بھی نہیں۔ جو قوم نافرمانی کی زندگی جیتی ہے، اللہ ترقی کو چھین لیتا ہے، پستی کا شکار، تنزلی کا شکار ایسی قوم ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطا کیا ہوئی، چھوٹی خطا ان سے ہو گئی، اللہ چھینا کہ نہیں چھینا؟ جنت سے اتار دیا، جنت سے نکال دیا، اور جنت کے جو لباس پہن رکھے تھے، جنت کے لباس آدم اور حوا علیہ السلام سے اتار دیے گئے۔ ان سے کیا خطا ہوئی تھی جی؟ کیا بڑی غلطی ان سے ہو گئی تھی؟ ایک چھوٹی خطا ہے نا، لیکن جب خطائیں اور نافرمانیاں قوم کرتی ہے تو پھر ترقی چھین لی جاتی ہے، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ بہرحال بھائیو، وقت ہو گیا ہے، ایک بات کی طرف اشارہ دے کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ابھی ہم نے سنی بھی ہے، بڑی پیاری بات بتایا ہے لباس کے حوالے سے، کہ کون سا لباس ہم کو اپنانا چاہیے، اور مسجد کو جب ہم آتے ہیں تو زینت کے ساتھ آنا چاہیے، اچھے لباس میں آنا چاہیے۔ یہ بات اللہ نے بیان کیا ہے، اگر مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ اسی سے ہم کل اپنے درس کا آغاز کریں گے، کیونکہ لباس میں بھی بڑی بے اعتدالیاں ہم سے ہوتی ہیں، لاپرواہیاں ہوتی ہیں۔ کوئی اللہ کے نام پہ ایسے ایسے کپڑے پہنتا ہے، لوگ عش کی نظر سے دیکھتے ہیں، واہ کیا کپڑا ہے جی، یہ بھی غلط ہے، یاد رکھو۔ کوئی اللہ کے دین میں ایسا ہو جاتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرا تقویٰ ہے، یہ بھی غلط ہے، سمجھ رہے؟ دونوں غلط ہے۔ میانہ روی استعمال اپنانا چاہیے۔ بہرحال وقت نہیں ہے بولنے کے لیے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سبھی کو، آپ سبھی کو اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر قائم رکھے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔